ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عبد الاحد ہیں۔ غیر شادی شدہ عورت کے بال کاٹنا اور کلر کروانا کیسا؟ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، عورت کو عورت کی طرز کے سوا کسی دوسری طرز پر، کسی دوسرے یعنی بناوٹ پر جو ہے بالوں کا کاٹنا، مثلاً یہ کہ مرد کی طرح کروا لینا اتنے چھوٹے، یا پھر بالوں کو پورا سر سے ختم کروا دینا یعنی گنجا ہو جانا، یہ دونوں صورتیں عورت کے لیے حرام ہے، اور اس میں شادی شدہ کا ہونا اور غیر شادی شدہ کا ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی نابالغ ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جس کو بچپن میں گنجا کرا دیتے ہیں، یا بال گنجا کرانے کے بعد نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی جب وہ بال بڑھ رہے ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے بہت زیادہ برے لگتے ہیں، تو ان کی سیٹنگ کراتے ہیں دھیرے دھیرے، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو سیدھے جو ہے نا پیچھے کے بال بڑے ہوتے چلے جائیں۔ اس حساب سے آگے سے یہ سب سیٹنگ کرانی پڑتی ہے۔ یا بچی چھوٹی ہے، اس کو گنجا کرا دیا یا چھوٹے بال رکھوا دیے، بہت زیادہ چھوٹی کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا، نہ گنجا کرانے پہ گناہ ہوگا، جیسے کہ عموماً بچوں کو گنجا کرا دیتے ہیں۔ اور اگر بچی جو ہے وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہوئی اور اس کے بال بڑے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو گنجا کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ یا بالغ ہو گئی ہے 9-10 سال کی اور اس کو بال چھوٹے کرا دیے، یا گھر والوں کے کہنے پہ، کبھی کبھی والدین بھی اس میں اپنا جو ہے وہ اہم فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس ثواب کے کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، کہ وہ خود جو ہے وہ بوبی کٹ یا پرکٹے بال جس کو بولتے ہیں، پرکٹے، تو وہ جو ہے اس کو کرا لیتے ہیں بچوں کو۔ پھر وہ 15 سال تک کی لڑکی ہوتی ہے تو اس کے پھر اسی طرز پر جو ہے نا بال کٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیٹ اس طرح ہو سکتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں بعد میں ادھورے سے، تو اس کو بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ اگر والدین کراتے ہیں تو پھر جیسے بچی بالغ نابالغ ہے تو ایسی صورت میں پھر والدین اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد خود لڑکی کٹواتی ہے اپنے شوق سے، اور اگر والد اس کے روکنے پر قادر ہے اور والد اس کو روک سکتا ہے، تو پھر جو ہے والد کو اس پہ روکنا ضروری ہے سختی کے ساتھ۔ اور اگر والد روکتا نہیں لیکن اجازت بھی نہیں دیتا، اور بچی جو ہے وہ خود کراتی ہے اپنی مرضی سے، اور والدین اس پہ زیادہ زور نہیں کرتے، اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ والدین بھی گناہ گار ہوں گے، خاص طور سے والد جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے کہ کسی گناہ کے کام پہ وہ روکنے پر اولاد کو قادر ہوتا ہے والد، کیونکہ اولاد جو ہے وہ والدین کے ماتحت ہے، تو والد سرپرست ہے، اس کا ولی ہے، تو اس کو روکنے پر قدرت نے دی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روکنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں روکتا، خوش ہے، راضی، تو پھر وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو لڑکی کے اس طریقے سے بال کٹوانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خواتین کے اندر جو بال کٹوانے کا ایک رواج یہ بھی چلتا ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے نا وی شیپ میں، جو اس طریقے سے کٹ پیچھے سے لا کے وہ نیچے سے نوک ہو جاتی ہے اور پیچھے وی شیپ کا کٹ ہوتا ہے، اور بالوں کی لینتھ تو لگ بھگ عورت کے مشابہ ہی ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے 2 منہ کے بال ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر نیچے سے تھوڑا تھوڑا 1-1 انچ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو عورت کو اس طریقے سے بال کا کاٹنا کہ وہ عورت ہی کی طرز پہ رہیں، بطور فیشن میں اگرچہ آ جائیں لیکن وہ مردوں سے مشابہ نہ کرتے ہوں اور کٹنگ کر لے، تو اس طریقے میں عورت کو جو ہے نا شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی بالوں کا نیچے سے کاٹنا بال آگے بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں جو ہے وہ بالوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، بالوں کی صحت کے لیے بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ یا پھر کسی نے بہت زیادہ نیچے بال ہے، مثلاً یہ کہ کولے تک اس کے بال آتے ہیں، اس نے کاٹ کے ایک بالش کاٹ کے جو ہے وہ کمر تک کر لیے، تو بھی جو بال کٹے ہیں ان کو دفنانے کا انتظام کیا جائے گا، یعنی پبلک میں نہ ڈالے جائیں کہ جس پہ نظر پڑے، کیونکہ وہ ستر ہے، تو اس طریقے پردے کی چیز ہے، تو اس کو عوام میں اس طرح کوڑے وغیرہ میں نہ پھینکے۔ باقی اس کے کٹوانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جہاں عورت کے بال عورت کے مشابہ رہیں گے، تو اس طرح سے 2 منہ کے کٹوا لیے جائیں، تھوڑے تھوڑے رہیں وہ کمر تک، یعنی لینتھ ان کی پوری لیڈیز بالوں کی ہی لگے، اس میں کوئی خرابی دکھنے میں نہ ہو، مردوں سے مشابہ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ پردے کے احکام وہ اپنی جگہ رہیں گے، اس پہ کوئی کلام اور سوال ہی نہیں ہے کہ عورت کا کٹوانے کی وجہ کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے، خود اپنے شوق کے لیے کٹوا رہی ہے، تو بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ کا ارادہ نہیں ہوگا، گناہ کا حکم دیا نہیں جائے گا،
اور یا پھر یہ کہ مردوں سے مشابہ نہ ہو جب تک کہ بھئی بہت چھوٹے کرا لیے جو مردوں کی میچنگ میں آ جائیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا. اگر تھوڑے تھوڑے کٹوا لیے جائیں, دو منہ کے دور کرا لیے جائیں یا کوئی ایسا ڈیزائن کرا لیا جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے. یہی حکم جو ہے وہ کلر کا ہے بالوں میں, شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, کلر وغیرہ اگر کرائے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. جبکہ کلر جو ہے وہ کالا نہیں ہونا چاہیے, نارمل جو کلر چلتے ہیں وہ ہوں, لیکن ہونے چاہیے وہ عزت دار کلر. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا بھی رکھی ہے شاید بالوں میں کلر کرانے کے بارے میں, کہ طوطے یا کبوتر کی طرح لوگ لگتے ہیں کلر کرانے کے بعد, تو اس سے تھوڑا پرہیز کریں. شادی شدہ کے اندر ایک احکام یہ بھی آتا ہے کہ اگر کلر کرانے سے شوہر جو ہے وہ منع کرتا ہے تو پھر ظاہر کلر عورت کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرانا چاہیے. اور شوہر کو بالوں میں کلر کرانے کے پیسے دینا بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے دے, کیونکہ اگر وہ اس کی خواہش نہیں ہے تو یہ عورت کرنا چاہتی ہے, اور اگر شوہر منع کرتا ہے تو پھر نہیں کیا جائے گا. تو کلر میں بھی شادی شدہ و غیر شادی شدہ, اگر والدین شادی شدہ نہیں ہے تو والدین کی پرمیشن لے لے, ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ان کی عزت پہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر کلر کرا کے لڑکی باہر گھومے گی. کیونکہ اگر کلر کرائے گی تو بہت زیادہ چھپائے گی تو فائدہ نہیں ہے, کلر ویسٹ ہو جائے گا, پیسے خراب ہو جائیں گے. تو کلر کرایا جائے گا تو اس کو ظاہر کیا جائے گا. اور ظاہر اگر خواتین میں کیا جائے گا تو ایک الگ بات ہے, لیکن خواتین میں کیا جائے غیر مردوں میں کیا جائے, یہ چیز جو ہے نا کلر کرانے والی کو دیکھنا ہے کہ کیوں اس کو کلر کرانے کی ضرورت ہے. اور اگر کلر نہیں بھی کرائے گی تو حرج نہیں ہے, لیکن بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, یعنی اگر ضرورت ہوتی ہے بالوں میں کٹنگ کرنے کی. پتھر میں اصل لالے پرنوار